وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج چوتھا پارہ شروع ہے۔ چوتھے پارے کے اندر پہلا رکوع ہے اور پہلے رکوع کے اندر 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 101 تک، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم ہرگز جنت حاصل نہیں کر سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں توریت نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ پھر اسے پڑھو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو یکسو موحد تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ بڑا بابرکت اور دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہا آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف سفر کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لایا، تم اسے ٹیڑھی راہ پر چلانا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس کے سیدھے راہ پر ہونے کے گواہ ہو، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی۔ ناظرین کرام، چوتھا پارہ یہاں شروع ہوا۔ چوتھے پارے میں پہلا رکوع ہم نے سنا، اس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 101 تک۔ آیت نمبر 92 92 ہے اور چوتھے پارے کی یہ پہلی آیت ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو تم نیکی نہیں پا سکتے، یا اس کا معنی یہ کر سکتے جب تک تم اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دے دو جنت میں نہیں جا سکتے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 998۔ حدیث کے اندر آیا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، مسجد نبوی کے سامنے بیرہا ان کا باغ تھا، ان کو بہت محبوب تھا۔ جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنا باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے رشتہ داروں میں جو چچا کے لڑکے ہیں اس میں بانٹ دو اور تقسیم کر دو۔ تو صحابہ کرام ایسے تھے، آیت کو سنا اور اس پر عمل شروع، کاش ہمارے اندر بھی ایسا ہوتا۔ اس کے بعد یہودیوں کا اعتراض تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو بنو اسرائیل بولتے ہیں نا، تو اسرائیل عبداللہ، تو بنو اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو آیا ہے کہ یہ دین ابراہیم پر تو تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اس کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، تو آپ لوگ کیوں کھاتے ہو؟
یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو، دودھ کیوں پیتے ہو، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو ان کو جواب یہ دیا جا رہا ہے یعقوب علیہ السلام بیمار تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، ان کے دین میں حرام نہیں تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں آخری نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں توریت اور انجیل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، وہ کیسے ہوگا کہ وہ توریت کے حساب سے چلیں، جبکہ توریت تو بہت بعد میں آئی ہے۔ اور اس کے بعد یہودیوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ بیت المقدس کو کہا جا رہا ہے قبلہ ہے، پھر تم لوگ تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیو، مسلمانوں پر اعتراض کیا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا نہیں، پہلا گھر اللہ کا کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد حج کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 97 میں، اللہ نے جس کو طاقت دی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج پہ چلا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقے میں پڑ گئے اور انہوں نے اپنے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ اس لیے اب عذاب کے مزے چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی چوتھے پارے کے اندر ہم نے دوسرا رکوع سنا، اور دوسرے رکوع کے اندر 8 آیتیں، آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 109 تک یہ سورہ آل عمران کی آیتیں چل رہی ہے۔ آیت نمبر 102 میں یہ کہا گیا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، پھر اسی طرح اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے، پھر اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 پر غور کیجیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ پتہ یہ چلا قرآن کریم کو پکڑ لو، تو اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم پر ہی آپس میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھی جائے گی اس پر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آئیے قرآن کے اوپر جمع ہو جائیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس لیے ناظرین اکرام اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیجئے۔ چند دن کی زندگی چلے جائیں گے، ہمیں اور آپ کو مذہب کی تبلیغ کرنی ہے، مسلک کی نہیں۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو لوگ دشمن تھے کس طریقے سے آپس میں دوست بنا دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ
ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ آیت نمبر 104 پر غور کیجئے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، پھر اسی طریقے سے برائیوں سے روکے، اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے اہم کام ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ پھر آخر میں یہ کہا گیا کل قیامت کے دن ہوگا، کچھ چہرے جو ہے وہ کالے ہوں گے، یعنی یہ نافرمان لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، اور کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم لوگوں کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ مومن بھی ہیں لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہی ہیں۔ لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، اور تمہیں ہلکی سی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت ہی مسلط تھی، الا یہ کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ تمام اہل کتاب برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی لوگ نیک ہیں اور وہی لوگ صالح ہیں۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ اور وہ جو بھی نیکی کریں گے تو اس سے ہرگز محروم نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے مقابلے میں نہ تو ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد، اور وہی دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ دنیا کی زندگی میں وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، تم اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو دلی دوست یعنی رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یقیناً ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو چکا، جو کینے ان کے سینے میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہے، اب اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ خبردار، تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہا ہوتے ہیں تمہارے خلاف غصے میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دیجئے بدبختو، تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی یعنی خوشحالی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے،
اور اگر تمہیں کوئی برائی یعنی مصیبت پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی تدبیر یعنی چال تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، بے شک وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین اکرام، چوتھے پارے کے اندر تیسری رکوع میں ہم نے 11 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 120 تک۔ پہلی آیت ہے آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہ امت بہترین کیوں ہے؟ یہ لوگوں کے لیے آئی ہے۔ کیوں بہترین ہے؟ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے۔ اگر یہ قوم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرے گی تو کیا بہترین کا تمغہ ان کو ملے گا؟ بالکل نہیں مل سکتا۔ اس لیے طاقت بھر ہر ایک کو کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ پھر اس کے بعد یہ ہو رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی حالت کیا ہے، کیسے ہیں وہ لوگ۔ کچھ اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر برے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آیا یہودیوں کے بارے میں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، آیت نمبر 112، کہ ذلت اور مسکنت یہودیوں پر ڈال دی گئی ہے، اللہ یہ کہ کوئی اللہ کے نام پر ان پر رحم کر دے یا لوگوں کے رحم و کرم پر وہ رہیں۔ آج اسرائیل نام سے جو حکومت قائم ہے فلسطین کے اندر، وہ لوگوں کے رحم و کرم پر قائم ہے۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی، سب اس کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہیلپ کرنا بند کر دے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وقتی طور پر لگ رہا ہے کہ یہودی لوگ کامیاب ہیں، تو ہے اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو وہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے، وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، آیت نمبر 117 میں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ ہاں ظاہری طور پر دوست بنا سکتے، بھائی کاروبار کا دوست ہے، بیٹھنے کا دوست ہے، لین دین کا دوست ہے، ویسے دوست ہے، لیکن اسلامی جو رازداری ہے اس کے بارے میں دوست نہیں بنانا ہے، کیونکہ اس میں یہ کیا ہے کہ تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور وہ تمہاری تباہی کے لیے کافر لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور بالکل وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دشمنی جو ہے ان کے منہوں سے ظاہر ہے، بغاوت ہے، دل کے اندر جو رکھے ہوئے ہیں وہ الگ چیز ہے، اور وہ بہت بری چیز رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے دشمن لوگ ہیں، ظاہری طور پر کوئی ایسا ہوتا ہے وہ تو کہیں بھی موقع ملتا ہے کھول کے بول دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اسلامی رازدار مت بناؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، منافقوں کی مثال دی گئی ہے کہ منافق لوگ کو جب اچھا ملتا ہے تو وہ سب صحیح، لیکن جہاں غلط ہو گیا تو بولتے ہیں ارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور جب وہ اپنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو منافقوں کی حالت ایسی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو اچھی چیز ملے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب مسلمانوں کا نقصان ہو جائے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ خیر، اس کا علاج یہ ہے کہ صبر کی زندگی اختیار کرنی ہے اور تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو میدان احد میں لڑائی کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں سے دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست مددگار تھا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یقیناً اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ استقول للمؤمنین علی یکفیکم یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو اسی وقت تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صرف خوشخبری کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اللہ یہ مدد اس لیے بھیجے گا تاکہ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ ناکام و نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، درس قرآن کے اندر چوتھے پارے میں چوتھا رکوع ہم نے لیا، جس کے اندر 9 آیتیں تھیں، آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 129 تک۔ آیت نمبر 121 بغور کیجئے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یاد کیجئے جب صبح ہی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو میدان جنگ میں بیٹھا رہے تھے مورچے پر، تو یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور غزوہ احد کا تذکرہ بہت لمبا چلے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا، کافر لوگ ہار گئے، 70 اس کے مارے گئے، 70 قیدی بنا کے لائے گئے، تو وہ لوگ جوش میں آئے، اور 3 ہجری میں مکہ سے چل کر مدینہ پر ان لوگوں نے اٹیک کر دیا۔ اس کے اندر کیا ہوا، جب یہ لوگ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے تو احد پہاڑ کے پاس پہنچے، غزوہ احد وہیں ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ کرام میں سے جو ایسے تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو جوش تھا کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو کر آ گئے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کے لڑیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار ہو کے آگے تو کہا اب مناسب نہیں ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں یا ہم اپنی زرہ اتار دیں، اب چلو چلتے ہیں۔ پھر آگے چل کے کیا ہوا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا، اب کمزوری آ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کہا تھا، 50 آدمی کو بیٹھا دیا تھا ایک جگہ پہ، عبداللہ بن جبیر، جیم والے جبیر اس کے کمانڈر تھے، کہاں ہم ہارے یا جیتے تم لوگ مت وہاں سے ہٹنا، لیکن لوگ وہاں سے ہٹ گئے مال غنیمت کے لیے، تو دوبارہ جو فتح حاصل تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، غزوہ بدر میں 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی، غزوہ بدر میں 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی، یہی راجی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اگر اور بھی ضرورت پڑے گی تو 3000 فرشتے جائیں گے، اور بھی ضرورت پڑے گی تو 5000 فرشتے جائیں گے، تو یہ نعمت یاد دلائی گئی۔ لیکن غزوہ احد میں فرشتوں کے ذریعے ایسا نہیں ہوا کہ فرشتے آئے تھے، اس کا تذکرہ راجی طور پر نہیں ملتا، لیکن پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا غزوہ بدر کے اندر کہ 1000 فرشتے، پھر اس کے بعد 3000 فرشتے، پھر اس کے بعد 5000 فرشتے، تو ایسا ہی ہوا۔ غزوہ بدر کے اندر کافی ہوا، 1000 فرشتے آئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کرا دی۔ تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر جو 3 ہجری میں ہوا ہے، مسلمان جب شکست کھا گئے، ظاہری طور پر ایسا ہوا، ہار گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1791، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا رباعیتہم وہو یدعوہم الی اللہ فانزل اللہ عز وجل لیس لک من الامر شیء۔ کیسے وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو مارا ہے اور ان کے دندان مبارک شہید کر دیے، جبکہ نبی ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لیس لک من الامر شیء، یعنی آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیتے۔ یہ آیت نمبر 128 ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہے کوشش کرتے رہنا، آپ کوشش کرتے رہیے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر صرف 1000 فرشتے اترے، اور 3000 فرشتے اور 5000 فرشتوں کے ذریعے جو اترنے والی بات تھی، یہ حوصلہ افزائی کے لیے تھا، تاکہ مسلمانوں کے اندر ہمت رہے اور وہ لوگ لڑتے رہیں۔ تو غزوہ احد کا تذکرہ ایک لمبا چلے گا، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت اچھے طریقے سے بیٹھا دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے صابر و شاکر بنائے، اور پریشانی کے وقت پہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔
وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور جو خوشی یعنی آسودگی اور سختی یعنی تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یقیناً تم سے پہلے بھی سابقہ نبیوں کی قوموں کے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، لہٰذا تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اور اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین، اس جنگ میں اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تھوڑا ہی عرصہ پہلے یقیناً ایسے ہی زخم تمہاری دشمن قوم کو بھی لگ چکے ہیں، اور یہ دن ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے شہید بنائے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یقیناً تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر چوتھے پارے میں یہ 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 14 آیتیں ہیں، آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 143 تک، 130 to 143۔ آیت نمبر 130 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کے مت کھاؤ۔ یہ بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ تو اس کا مطلب کم کھا سکتے ہیں کیا؟ جی نہیں، بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، سود میں چھوٹا بھی مت کھاؤ، بڑا بھی مت کھاؤ، زیادہ بھی مت کھاؤ، کم بھی مت کھاؤ۔ اور یہاں سود والی آیت اس لیے آئی کہ مال غنیمت ہی کے تو چکر میں جو جنگ جیتی گئی تھی وہ جنگ ہار گئی، اور سب سے بری کمائی ہے کہ آدمی سود کے ذریعے، بیاج کے ذریعے، انٹرسٹ کے ذریعے پیسہ کمائے، اس لیے یہ آیت یہاں لائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اور وہ آیت لا کر ڈرایا گیا، لوگوں اللہ اس کے رسول کی بات مانو تبھی اللہ کی رحمت آئے گی، آگ سے ڈرو کیونکہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب نیک لوگوں کی نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ خوشحالی میں اور تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر اسی طرح غصے کو پی جاتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، جب غلط کام ہو جائے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح نمبر 5، جو بھی کام کیا غلط کام اس پر وہ لوگ اصرار نہیں کرتے، تو یہ لوگ نیک ہے اور انہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایسے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم لوگ جاؤ دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ احد کے اندر 700 مسلمان تھے، 50 تیر انداز تھے، ان کو جبل رماد پر رکھا گیا تھا، لیکن جب مسلمان فتح حاصل کر لیے تو وہاں سے وہ لوگ چلے آئے، جبکہ منع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری ہار ہو ہماری جیت ہو وہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن کیا ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے اور کافروں کی طرف سے کمانڈر تھے، تو وہ پیچھے سے آئے اور دوبارہ حملہ کر دیا، تو 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تسلی دی جا رہی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 139 ہے۔ غمگین نہ ہو، گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فتح کو جو شکست میں تبدیل کیا، مقصد کیا تھا؟ اللہ نے یہ کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے ہم بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے۔ پھر اسی طرح کہا اللہ ایمان والوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔
پھر اسی طرح اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا غزوہ احد میں جو ہار گئے کہ اللہ شہداء کا درجہ بلند کرنا چاہتا تھا، اللہ شہداء کا مقام دینا چاہتا تھا صحابہ کرام کو، اور اس جنگ میں ان لوگوں کو یہ مقام ملا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کون پکے مومن ہے، پھر اسی طرح اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کون کافر ہے، اس لیے منافق لوگ 300 لوگ چلے آئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کون اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے۔ تو یہ سب وجوہات کی بنا پر غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست جو ظاہری طور پر ہوئی اس کے بارے میں ذکر ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہے، یقیناً ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اور وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا تو وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاکرین۔ اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مرتا، اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے وہاں اجر عطا کریں گے، اور عنقریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر آئیں ان کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ کمزور پڑے اور نہ کافروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور اس حال میں ان کا کہنا صرف یہی تھا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ عطا کرے گا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر چوتھے پارے میں یہ چھٹا رکوع ہے جس کے اندر 5 آیتیں، آیت نمبر 144 سے آیت نمبر 148 تک۔ آیت نمبر 144 لیجیے، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ غزوہ احد کے اندر شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کافروں نے افواہ اڑا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائے، تو کیا تم لوگ اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اس سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے اور دنیا سے چلے گئے ہیں، موت آنے والی ہے، اور جو کچھ لکھا ہوا وہ تو ہونے والا ہے، اس لیے ہمت نہ ہارو بلکہ ثابت قدم رہو۔ جو کوئی اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے گا اللہ کا کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو کافروں نے جو افواہ اڑا دی، تو اس طریقے سے بھی غزوہ احد میں شکست ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رہے ہی نہیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ پھر ہم کو زندہ رہ کر فائدہ کیا ہے، تو کچھ لوگ ہمت ہار گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت بڑھاتے ہوئے کہا کہ جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، تو اگر نبی کو موت آ جائے اور نبی اگر قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا، بلکہ ہمت سے کام لو، لگے رہو۔ پھر آگے کہا وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ موت اسی وقت آتی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کبھی بھی وقت سے پہلے موت آنے والی نہیں ہے، تو اس لیے گھبرانا کیا، ہمت سے کام لو، لگے رہو۔ پھر اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ اسی سے محبت کرتا ہے، اور نیک لوگ ہمیشہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے معاملے میں جو زیادتیاں ہم نے کی ہے اللہ اس کو بھی معاف فرما، اور ہمارے قدم کو جما دے، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں ایڑیوں کے بل پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ یہ کافر نہیں بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا
وماواہم النار وبئس مثوى الظالمین، عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے جب تم غزوہ احد میں ان کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم ہمت ہار گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جسے تم پسند کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی، کیونکہ تم میں سے بعض دنیا کے خواہش مند تھے اور بعض آخرت چاہتے تھے۔ اس وقت اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ استسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ یاد کرو جب تم دشمن سے بھاگ کر پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بھی تمہیں ہوش نہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں بدلے میں غم پر غم دیا تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر امن و سکون نازل فرمایا جس سے تمہارے ایک مخلص گروہ پر اونگ طاری ہو گئی، مگر ایک دوسرا گروہ یعنی منافقوں کا گروہ جسے صرف اپنی ذات ہی کی فکر تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ گمان کرنے لگا۔ وہ کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمیں بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے اس معاملے میں سب اختیار اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپاتے تھے جسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ دراصل وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور یہ معاملہ اس لیے پیش آیا تاکہ جو ایمان تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے پاک و صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک تم میں سے جو لوگ احد کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ گئے جس دن دونوں جماعتوں کے مٹبھیر ہوئی تھی، تو ان سے یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، یقیناً اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں چوتھے پارے میں یہ 7واں رکوع ہے جس کے اندر 7 آیتیں، آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 155 تک۔ اس کے اندر بھی غزوہ احد ہی کا تذکرہ ہے۔ یہ بتایا گیا کہ کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب ڈال دیتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 438، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہے کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ تو نمبر 1 چیز کیا ہے؟ 1 مہینہ پہلے ہی سے دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح پوری زمین ہمارے لیے مسجد ہے، پھر اسی طرح مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے نبی ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش حلال ہے۔ تو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دبدبا کافروں کے دلوں میں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی توحید پر رہے گی تو ان کا بھی رعب و دبدبا کافروں کے دلوں میں ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل میں رعب ڈال دیتا ہے، اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ڈر کو ختم کر دیتا ہے، اور ایمان والے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، آیت نمبر 152 میں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 3000 فرشتوں کا نزول ہوا، 5000 فرشتوں کا نزول ہوا،
تو مگر صحیح ہے کہ فرشتوں کا یہ نزول جس کا وعدہ کیا گیا یہ غزوہ بدر میں ہوا تھا، اور یہاں جو فتح کی بات کی جا رہی ہے، وعدے کی بات کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد دوسرے اور طریقے سے آئی۔ غزوہ احد کے اندر فرشتوں کا نزول نہیں ہوا ہے۔ پھر آگے کہا گیا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، تم آپس میں معاملات میں لڑنے لگے، نافرمانی کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل رمات پر ٹھہرا دیا تھا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈر تھے، صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4043۔ لیکن ان لوگوں نے جب یہ دیکھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہماری ہار و ہماری جیت ہو، وہاں سے مت ہٹنا، ان لوگوں نے دیکھا مال غنیمت لینے کے لیے لوگ جمع ہے اور ہماری جیت ہو گئی ہے، تو لوگ وہاں سے چلے آئے، پیچھے سے پلٹ کر کافروں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد جو فتح ہو گئی تو وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لوگوں کو کس طریقے سے شانتی دی، اور ایک گروہ ایسا تھا مومنوں کا، یعنی مومنوں کا گروہ ایسا تھا کہ اللہ نے جنگ کے میدان میں اونگ طاری کر دی، وہ لوگ سونے لگے، نیند آنے لگی، اور کافروں کے گروہ کا کیا حال تھا، وہ اللہ کے خلاف بدگمانیاں کرنے لگے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، جو لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، غزوہ احد میں چلے آئے تھے، شریک ہونا چاہتے تھے لیکن ڈر کے مارے بھاگ کے چلے آئے، شریک بھی ہوئے لیکن ڈر کے مارے بھاگ کے چلے آئے، تو اللہ نے کیا کر دیا، معاف کر دیا سب کو۔ اور جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہمیں اور آپ کو بولنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کے بھائی اگر کبھی زمین میں سفر پر جاتے یا جہاد میں شرکت کرنے کے لیے نکلتے تو وہ ان کے متعلق کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ سفر میں مرتے اور نہ جنگ میں قتل کیے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، ورنہ دراصل اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے عملوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرح تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کی ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، چنانچہ آپ انہیں معاف کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں، پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ ہی پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، بھلا جو شخص اللہ کی رضامندی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح خیانت کا مرتکب ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي غَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو اس کی آیتیں انہیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بھلا تمہارا کیا حال ہے جب غزوہ احد میں تمہیں مصیبت پہنچی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ غزوہ بدر میں تم نے اس سے دوگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی،
کہہ دیجئے یہ سب تمہارے اعمال ہی کی شامت ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور جس دن دونوں جماعتیں باہم ٹکرائیں تو جو نقصان تم کو پہنچا وہ اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور وہ اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح جان لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور تاکہ وہ منافقوں کو بھی جان لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو یا کم از کم دفاع ہی کرو تو انہوں نے کہا اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، وہ خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور جہاد میں شہید ہونے والے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو دور ہٹا دو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور آپ ان لوگوں کو ہرگز مردہ گمان نہ کریں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے یہاں روزی دی جاتی ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس پر خوش ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور وہ ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا ہی میں رہ گئے، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہو رہے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا بدلہ برباد نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں چوتھے پارے کے اندر 8ویں رکوع میں ہم نے 16 آیتیں پڑھی اور 16 آیتوں کا ترجمہ سنا، آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 171 تک۔ یہاں کفار اور منافقین کی بزدلی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ویسا عقیدہ مت رکھنا جیسا کہ کافروں کا منافقوں کا عقیدہ ہے۔ ارے گھر سے باہر کیوں نکلے؟ نہیں گئے تو موت نہیں آتی۔ اچھا وہ جنگ میں کیوں چلے گئے؟ نہیں جاتے تو قتل نہیں ہوتے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ تم گھر کے اندر بھی رہو تو موت آ جائے گی، اور اگر موت لکھی ہوئی تو جنگ کے میدان میں بھی پہنچنا ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ ہو، موت وہاں آ کے پکڑ لے گی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 159 میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، آپ زبان کے بھی نرم ہیں، دل کے بھی نرم ہیں۔ اگر زبان کے سخت ہوتے اور دل کے بھی سخت ہوتے تو وہ لوگ آپ کے قریب نہیں آتے بلکہ چلے جاتے۔ پتہ یہ چلا ایک داعی کو زبان کے اندر بھی نرم ہونا چاہیے، دل کے اندر بھی نرم ہونا چاہیے، یعنی زبان کا بھی وہ میٹھا ہو، دل کا بھی میٹھا ہو، ان کے زبان سے بھی مٹھاس چل کے اور دل سے بھی نرمی نظر آئے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا مشورے کے بارے میں، وشاورہم فی الامر، آپس میں صلاح و مشورہ کرو۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کے لیے آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہارا کچھ بگاڑ سکے، اور اللہ جس کی مدد نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کو مدد کے لیے آ جائے۔ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، آیت نمبر 164 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان جتلایا، لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا مومنوں پر احسان یہ ہے کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں، جنات اور فرشتوں میں سے نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا اس کو مردہ مت کو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن کیسے زندہ ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے، جو قتل کر دیا جائے، اسے مردہ مت کو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ کیسے وہ زندہ ہیں؟ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ پھر زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے قبر میں ان کی روحیں لوٹائی دی جاتی ہے، یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت کے پھلوں کی خوشبو ان کے پاس آتی ہے، یا پھر سبز رنگ کے پرندے کی شکل میں جنت کے اندر وہ لوگ گھوم رہے ہیں، قندیلوں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہے وہ برزخی زندگی ہے، ہم دنیا کی طرح ان کو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ شہداء کے بارے میں ہے، ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔
الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہ واتقوا اجر عظیم، ایسے مومن کے جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا، ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے آ کر کہا کہ بلا شبہ کافر لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا تم ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، پھر وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس لوٹے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی رضا کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، دراصل وہ شیطان ہی تھا جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی مشرکوں سے ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم ان سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ہی ڈرنا اگر تم واقعی مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب علیم، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، اور کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بلکہ ہم تو صرف اس لیے انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ مزید گناہ کر لیں، آخر کار ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب کی باتوں سے مطلع کرے، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ اس میں بخیلی یعنی کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس بخل اور کنجوسی کو ہرگز اپنے لیے بہتر نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل کیا تھا ان قریب قیامت کے روز انہیں اس کا طوق پہنا دیا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ناظرین اکرام، چوتھے پارے کے اندر آسان درس قرآن میں یہ 9واں رکوع ہے، اور 9ویں رکوع کے اندر 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 180 تک، 172 سے 180 تک۔ اس کے اندر جو پہلی آیت ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، غزوہ احد میں شکست کھائے ہوئے تھے، لیکن کافر لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم مکہ سے مدینہ آئے، مسلمانوں کو تکلیف دی، پریشان کیا، بڑا اچھا موقع ہے کہ مدینہ کے اندر گھس کر مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے، اور یہ جو پودا ہے اسلام کا اس کو مٹا دیا جائے۔ بڑی کوشش کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو تیار کیا، اور اس کے بعد اس کے اندر تذکرہ ہے آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 175 تک کہ ہمراء الاسد تک مسلمان لوگ کافروں کے پیچھے پیچھے گئے۔ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ ارے پیچھے سے یہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کے اندر ہمت نہیں ہوئی اور وہ لوگ مکہ واپس آ گئے۔ تو انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ زخم کھائے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول کے لیے تیار ہو گئے، اور جب بھی ایسی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔
صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4077۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی و بہترین کارساز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ مقابلے کے لیے لشکر آ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھا۔ تو آج دنیا میں جو بھی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، تو ہم اور آپ بھی یہی پڑھتے رہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ غمگین نہ ہو، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم ان کو مہلت دیے ہوئے ہیں، پھر جب ہم پکڑ لیں گے تو بتا دیں گے۔ اور مہلت اس لیے ملی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے، اور مہلت کا مطلب ہے دنیا میں اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن جب اللہ پکڑیں گے تو ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، رسولوں میں سے اللہ جس کو چاہتے ہیں غیب کا کچھ علم دے دیتے ہیں، تو اگر یہ زبان استعمال کریں کہ جو رسولوں کو دیا جاتا ہے وہ معجزہ ہے تو وہی صحیح ہے، لیکن کچھ لوگ بولتے عطائی علم الغیب، عطائی علم غیب، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، تو جتنا بتا دیا اتنا معلوم ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو پھر اسی طرح ایک جگہ اور ہے سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 26 اور 27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا علم ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چن لیتا اس کو ظاہر کر دیتا، اس کو بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 180 کے اندر ہے کہ اللہ نے جن کو مال دیا وہ لوگ بخیلی کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہی مال توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1403 کہ وہ سانپ بن کے اور آدمی کی بانچیں پکڑ لے گا اور کہے گا وہ مال انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق، یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، انہوں نے جو کہا یقیناً ہم اسے لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو نبیوں کو ناحق قتل کیا اسے بھی، اور قیامت کے روز ہم ان سے کہیں گے کہ جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ انہی کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد کیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم ان پر ایمان نہ لائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ معجزے بھی جو تم کہتے ہو، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے جو واضح دلیلیں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آخر ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور بلا شبہ قیامت کے دن تم کو اپنے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، مومنو تمہارے مال و جان میں تمہاری ضرور آزمائش کی جائے گی، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، بہت سی تکلیف کی باتیں سنو گے، اور تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم اسے لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر لی، پس بہت بری قیمت ہے جو وہ وصول کر رہے ہیں۔
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے آسان درس قرآن میں چوتھے پارے میں 10واں رکوع سنا۔ 9 آیتیں تھی، آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 189 تک۔ آیت نمبر 181 میں ہے یہودیوں کی گستاخی کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، پھر اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ کو نہیں چھوڑا، سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا، پھر اسی طریقے سے ان لوگوں نے جبریل امین کو نہیں چھوڑا، اپنا دشمن کہا۔ اللہ کی شان میں بھی ان لوگوں نے گستاخی کی، کہا اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم لوگ تو مالدار ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک آیت اتری سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے گا؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ اس کے بعد یہودیوں نے اللہ کا مذاق اڑایا، دیکھو اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اللہ مال چاہتے ہیں، اللہ قرضہ چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بلکہ یہ سب آیتیں صدقہ و خیرات کے لیے، ابھارنے کے لیے۔ بھئی سب مال تو اللہ ہی کا ہے، کون ہے جس کا مال ہو سکے؟ جی نہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 184 کے اندر، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 185، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اور اصلی کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے، جو جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، اور دنیاوی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں، جانوں میں، اور اہل کتاب سے، مشرکوں سے تکلیف والی باتیں سنو گے۔ آج دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر اہل کتاب کی طرف سے، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، جوس ہو، کرسچن ہو، کیسی کیسی باتیں سن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سن رہے ہیں، اسلام کے خلاف سن رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو مشرک ہے، اللہ کو نہیں مانتے، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ کچھ ایسے ہیں جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، کئی بھگوان کو مان رہے ہیں، جو شریک ٹھہراتے ہیں، ان لوگوں کی حالت دیکھ لیجئے کس طرح مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اسلام کے خلاف کچھ باتیں کہتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا تو ہوگا، لیکن کیا کرنے کا؟ نمبر 1 صبر کرو، نمبر 2 تقویٰ کی زندگی اختیار کرو۔ یہی سب سے بہترین علاج ہے۔ صبر کب تک کرنا ہے؟ جب تک ہم اور آپ قبر میں نہ چلے جائیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 188 میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پورا کریڈٹ کام کا لے جائیں اور کام نہ بھی کریں، یعنی بغیر کام کیے ہوئے وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یعنی جو کام نہیں کیا اس کا بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا، انہوں نے کروایا۔ تو ایسے لوگ اپنے سماج میں موجود ہیں، اس لیے کام کیجئے، کام کرنے کے بعد کریڈٹ لیجئے، دوسرے کے کام کا کریڈٹ اپنے اوپر مت لے لیجئے کہ جی فلاں نے کروایا، ایسا نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو لوگ کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب یہ سب کچھ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس تو قیامت کے دن ہمیں آگ سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والوں کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہماری وفات کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے جن جن چیزوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تو جنہوں نے میری خاطر ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں انہیں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کا بدلہ ہے اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، چوتھے پارے کے اندر یہ 11واں رکوع تھا، 11 آیتیں ہیں اس کے اندر، آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 200 تک، اور یہاں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 مکمل ہے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورہ ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 یہ بھی مدنی سورہ، اس کے اندر 286 آیتیں تھی، اور سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں یا 6 آیتیں ہیں، وہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہے الحمدللہ۔ اب یہاں سورہ آل عمران کے اندر اور آج کا جو درس ہے اس کے اندر آیت نمبر 190 سے 200 تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے رات میں اٹھ کر۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4570 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز میں پڑھتے۔ آپ ان آیتوں پر غور کیجئے، واقعی بہت ساری باتیں ملے گی۔ آپ غور کریں آسمان و زمین کو کیسے اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے، زمین کو اللہ نے بچھا دیا، دن اور رات کا آنا جانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دن کے بعد دن ہے رات کے بعد رات ہے، جی نہیں۔ تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا۔ اور آج کل کن کو کہا جاتا ہے عقل مند؟ وہ جو اللہ کے بارے میں شک پیدا کرے، نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھیے گا سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا سائنسداں وہ ہے جو ایک اللہ کو پالے۔ آج دنیا آسمان میں گھوم رہی ہے، چاند پر چلی گئی، لیکن کس نے بنایا چاند کو اس کو نہیں ڈھونڈ سکے، یعنی ایک اللہ کو پتہ نہیں لگا سکے، ایک اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کر سکے۔ آسمان میں گھوم رہے لیکن ایک اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کس نے آسمان کو بنایا۔ تو عقل مند وہ ہیں، سائنسداں وہ ہیں جو ایک اللہ کو پالے۔ وہ عقل مند نہیں ہے، سائنٹسٹ نہیں ہے جو ایک اللہ کو پا ہی نہ سکے۔ توحید والے وہ ہیں جو ایک اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اور آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اس کے اندر یہ کہا گیا آدمی اپنے ایمان کا وسیلہ اللہ کے دربار میں لگا سکتا ہے کہ اللہ میں ایمان لایا ہوں تو ہمیں بخش دے، معاف فرما، اللہ ہماری پریشانی دور کر دے، میں ایک ماننے والا ہو گیا، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہو گیا۔ تو آدمی اپنے ایمان کا وسیلہ اللہ کے دربار میں لگا سکتا ہے، اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے دربار میں لگا سکتا ہے، اللہ کے بہترین نام ہیں، اللہ کے ان ناموں کا وسیلہ اللہ کے دربار میں لگا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کریں گے ہم اس کے عمل کا بدلہ دیں گے، ہم ضائع نہیں کریں گے۔ پتہ یہ چلا عمل کے اعتبار سے مرد عورت سے اچھا نہیں ہے، برابر ہے۔ ہاں کچھ چیزوں میں اللہ نے فوقیت دی ہے، یعنی کمانے کے اعتبار سے۔ اب ایسا نہیں کہ مرد سپیریئر ہے، جی نہیں، وہ منتظم ہے، قوام ہے، انتظام کرنے والا ہے۔ عورت سے اچھا ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا۔
تو اللہ ہر ایک کو بدلہ دیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے اس کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کافر لوگ گھوم رہے ہیں، یعنی تجارت کر رہے ہیں، اس شہر سے اس شہر جا رہے ہیں، پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، تو دنیاوی طور پہ لگتا ہے بہت پیسہ ان کے پاس، متاع قلیل۔ اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا سامان ہے اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ نیک ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر اہل کتاب کے بارے میں آیا، کچھ لوگ ایسے جو بڑے نیک ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اپنے نبی پر ایمان لائے، تو ان لوگوں کے لیے فائدہ۔ پھر اخیر میں کہا گیا ایمان والو ثابت قدم رہو۔ پھر کہا جا رہا ہے جمے رہو، اور جہاد کے لیے اگر ہو تو تم تیار رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے اللہ ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو بیٹھا دے، آمین۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بکثرت مرد و عورت پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال واپس دے دو، اور اپنے گھٹیا مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تمہیں اچھی لگے ان میں سے 2-2، 3-3 اور 4-4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تم ڈرو کہ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازدواجی تعلق رکھو، یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس طرح تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُم عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور عورتوں کے مہر انہیں خوشی خوشی دے دو، پھر اگر وہ دلی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو اسے شوق سے کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور تم اپنے وہ مال بیوقوفوں نادانوں کے سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری گزر بسر کا سہارا یعنی ذریعہ بنایا ہے، البتہ ان میں سے انہیں کھانا کھلاؤ اور لباس پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر ان میں سمجھداری پاؤ تو ان کے مال انہیں سونپ دو، اور تم اس خیال سے ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا حق تم سے لے لیں گے۔ اور جو سرپرست مالدار ہو تو اسے یتیم کے مال سے بچنا چاہیے، اور جو فقیر ہو محتاج ہو تو وہ دستور کے مطابق اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جسے ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جسے ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، ان میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر دور کے رشتہ دار یتیم اور مسکین بھی موجود ہو تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کی کتنی فکر ہوگی، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ناظرین کرام، چوتھے پارے کے اندر آج ہم نے 10 میں سنا 12واں رکوع، آسان درس قرآن کے اندر 10 آیتیں۔
اور 10 آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 شروع ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں ٹوٹل 176 آیتیں ہیں۔ تو آج سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ یہ نساء ہے، نساء امرأتن کی جمع ہے، یعنی عورتوں کے مسائل زیادہ تر بیان کیے گئے۔ پورے قرآن مجید کے اندر 3 صورتیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ نور سورہ نمبر 24 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33۔ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں پورے قرآن مجید کے اندر کہ اس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے۔ پہلے سلف صالحین کیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو جب شادی کرتے تھے تو یہ تینوں صورتیں ان کو اچھی طریقے سے یاد کرا دیا کرتے تھے تاکہ جب وہ اپنے گھر جائیں تو کسی طرح کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ غور کریں، یہ سورہ شروع ہو رہی ہے اس طریقے سے، اے لوگو، تو سب لوگوں سے خطاب ہے۔ پھر کہا ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام اور حوا مراد ہے۔ پوری دنیا کے اندر 4 طریقے سے پیدائش ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور آج کل حضرت انسان ماں باپ سے مل کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ دکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا جا رہا لوگو اللہ سے ڈرو، اور اس چیز میں بھی ڈرو، رشتے ناطے کو مت توڑو، مت کاٹو۔ جو رشتے ناطے کو کاٹتے ہیں، رشتے ناطے کو نہیں نبھاتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع رحم، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2556 کہ جو رشتے ناطے کو کاٹ دیتا ہے، نبھاتا نہیں ہے، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ رشتے ناطے کو نبھائیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے، عمر میں اضافہ ہوگا، روزی میں زیادتی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا مال بیوقوفوں کو مت دو، کیونکہ یہ مال گزران کا ذریعہ ہے، گزر بسر کا ذریعہ ہے۔ تو مال کی بڑی اہمیت ہے، آپ کسی کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ برباد کر دے گا۔ مال بڑی محنت سے لوگ کماتے ہیں، تو یوں ہی ہاتھ میں دے دیں گے تو برباد ہو جائے گا۔ یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر یہ کہا گیا نکاح کرو عورتوں سے، 2 سے 3 سے 4 سے، دیکھیے 2 سے اسٹارٹ کیا گیا ہے، اور اگر نہیں طاقت رکھتے تو ایک ہی سے کرو، یعنی انصاف نہیں کر سکتے تو یہ انصاف سب سے اہم چیز ہے۔ جو انصاف کر سکتا ہے تو وہ آرام سے 1 سے لے کر 4 تک شادی کر لے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں کہ مہر دے دو۔ آج کل کیا ہو رہا، مہر زیادہ باندھ دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں، رات میں بولتے ہیں معاف کر دو، جی نہیں، مہر کبھی معاف نہیں ہوگا، مہر تو دینا ہی پڑے گا، چاہے پورا دے دیں ایک ساتھ یا بعد میں دیں، یا کچھ دیں کچھ بعد میں دیں، اور اگر نہیں دیے تو زمین میں سے یا مال میں سے دینا پڑے گا، چکانا پڑے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں آخر میں، جی ابو گزر رہے ہیں، امی معاف کر دو، ایسا نہیں چلے گا، معافی نہیں چلتا۔ اور اسلام کے اندر شادی کیا ہے؟ سادی، وہ کیا مہر دینا ہے اور ولیمہ کرنا، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے اندر مردوں کو بھی دیا ہے حق تو عورتوں کو بھی دیا ہے، اس لیے کہا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ۔ اس سے پہلے کہا لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، تو کہا لِلنِّسَاء، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، میراث میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر میراث کے بارے میں کہ عورتوں کو بھی حصہ دینا ہے، لڑکیوں کو بھی حصہ دینا ہے، ترکہ دینا ہے، سورہ نساء کے اندر ذکر ہے، آیت نمبر 11، 12 اور آخری آیت اس کے اندر ذکر ہے پورے قرآن مجید میں۔ آج دیکھ لیجئے کتنے لوگ اپنے بہن کا کھائے ہوئے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں، جی بہن نے معاف کر دیا۔ تو کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ سب بھائی لوگ مل کے کہے بہنوں تم ہی بانٹ لو، ہم بھائیوں نے معاف کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا؟ جی نہیں۔ تو حق دینا ضروری ہے عورتوں کا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں وہ صحیح نہیں، پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، اور عورتوں کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین، میراث میں ان کا حق دینے کی توفیق دے، آمین۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پھر اگر میت کی وارث 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہو تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر وارث ایک ہی عورت ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 6واں حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو۔ لیکن اگر میت کی اولاد نہ ہو تو اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں گے تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے، پھر اگر اس کے میت کے کئی بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی،
تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپوں اور تمہارے بیٹوں میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ واللہ علیم حلیم۔ اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، لیکن اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، لیکن اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا آٹھواں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور اگر وہ مرد یا عورت جن کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے کلالہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہو تو وہ سب کل ترکہ کے 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطی کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، اور اللہ خوب جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ یتعد حدودہ یدخل نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں آسان درس قرآن میں چوتھے پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 4 آیتیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک ہے۔ یہ آیت میراث ہے، اس لیے اس کے اندر کیا کہا گیا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اب غور کریں، اللہ وصیت کرے کسی چیز کی تو اس کی اہمیت کتنا زیادہ ہوگی۔ اور ایک چیز اور، مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، تو یہاں لڑکی کو اہمیت دی گئی ہے، لیکن کیا ہم اور آپ اللہ کی وصیت کو قبول کر رہے ہیں؟ اپنی لڑکیوں کو حصہ دے رہے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں شادی میں ہم نے دے دیا بس اب اس کو میراث نہیں دیں گے، تقسیم نہیں ہونے دیتے، اور اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بہنوں کو نہیں دیتے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، صرف لڑکیاں ہی ہوں، 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال کا 2/3 ملے گا، یعنی کوئی بیٹا نہ ہو تو 2/3 حصہ ملے گا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا کہ ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بنتی ہے۔ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہے تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1 سدس ملے گا۔ پھر اسی طرح دوسری صورت یہ ہوگی مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، ایسی صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ، اور باقی 2 حصے میں باپ کو بطور اسبہ بھی ملے گا۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے اگر بھائی بہن ہیں زندہ ہیں تو وہ بھائی چاہے سگے ہوں، عینی ہو، یا پھر اللاتی ہو، یا اخیافی ہوں، یہ باپ کی موجودگی میں یہ وارث کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب باتیں بتائی گئی، اور یہ میراث کا جو مسئلہ ہے نا بہت گمبھیر ہے، اس لیے کیا کرنے کا یہ علم سیکھنا کہا جاتا ہے۔ میراث کا علم سیکھنا آدھا علم ہے، تو اس کو لکھ کے لے جانا پڑے گا، بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا، ایسے سمجھیں گے تو بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ پائیں گے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کا بھی حق ملتا ہے، اگر بیوی مر گئی اور چھوڑ کے گئی تو شوہر کو ملے گا بھی حق، پھر اسی طرح شوہر گیا تو بیوی کو بھی ملے گا، اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود اللہ نے بیان کر دیے، تو ہر ایک کو حق ملنا چاہیے، اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ کے حدود کو پھلانگتے ہیں اور اس کا حدود کا خیال نہیں رکھتے، یعنی میراث تقسیم نہیں کرتے اور نہیں دیتے ہیں، اللہ کی پکڑ ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 گواہ بنا لو، اور اگر وہ ان کے متعلق زنا کی گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔
واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں سے دو مرد زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت نادانی سے کوئی برا کام کر گزرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہتے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں بے شک اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت ہی میں مر جاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور تم اس نیت سے انہیں گھروں میں مت روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے ان میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں، اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر تم انہیں تنگ کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، مگر اللہ اسی میں بہت سی بھلائیاں پیدا کر دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا ہی چاہو تو خواہ تم نے ان میں سے کسی کو خزانہ ہی دیا ہو تب بھی اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم مہر کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے ہم بستر ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو پہلے گزر چکا ہے، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور اللہ کی ناراضگی کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن کے اندر چوتھے پارے میں 14واں رکوع ہے جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 22 تک۔ آیت نمبر 18 بغور کیجیے، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن۔ آدمی جب مرنے لگے تب توبہ کرے، توبہ قبول نہیں ہے۔ غرغرہ شروع ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لینا ہے، اللہ اسی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے زمان جاہلیت کی کچھ چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم زبردستی عورتوں کے وارث مت بن جاؤ۔ کیا ہوتا تھا پچھلے زمانے میں کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو سوتیلا بیٹا تھا وہ بھی اس ماں کو وارث بنا لیتا، اس سے نکاح کر لیتا، یا پھر جو آدمی چاہتا اس کے رشتہ داروں میں سے مرد کے وہ لے لیتا، کبھی کبھی اس کو پریشان کرتا اور اس کی خواہش کے مطابق اس کو دوسری جگہ شادی نہیں کرنے دیتا، تو اسلام نے منع کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا کہ تم جو کچھ مہر دیے ہو اس کو واپس مت لو۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ آیت نمبر 19 میں ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے اللہ اس میں بھلائی پیدا کر دے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اگر ہم کہیں ٹوٹل ہی صحیح رہے تو ایسا نہیں ہوگا، ہمارے اندر بھی کمی ہے، اس لیے شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر بھی کمی دیکھے۔ صرف یہ بولے کہ نہیں بیوی کے اندر ہی کمی ہے تو ایسا نہیں چلے گا، لیکن اللہ نے کیا کہا اچھے طریقے سے رہو، تو ہمیشہ اچھے طریقے سے رہنے کا حکم مردوں کو دیا گیا ہے کہ مرد عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ اس لیے حدیث کے اندر بھی آیا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، صحیح مسلم کتاب الرضا حدیث نمبر 1469۔ پوری دنیا سامان ہے اور پوری دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے، اس لیے ان کی عزت کرنا، احترام کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3895، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہے، میں اپنی گھر والی کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ پھر آگے زمانی جاہلیت کی ایک اور برائی کا تذکرہ ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے، سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو، جو گزر چکا وہ گزر چکا۔ پھر زبردستی کسی کی عورت پر قبضہ مت کرو، اس کا تذکرہ آیت نمبر
19 میں گزر چکا ہے۔ تو یہ سب چند باتیں تھی، کیونکہ یہ عورتوں کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو سورہ نساء کے اندر اکثر عورتوں کے مسائل ہیں۔ یہاں جو ہے اپنا چوتھا پارہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھائیوں کی بیٹیاں، بھتیجیاں اور بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے یہاں پرورش پا رہی ہوں، اور ان عورتوں سے بھی جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ ہاں اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں اور 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، چوتھا پارہ یہاں مکمل ہوا الحمدللہ۔ چوتھے پارے کے اندر آخری آیت تھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23۔ اس کے اندر تذکرہ ہے ان عورتوں کا جن سے نکاح حلال نہیں ہے بلکہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے لیتے ہیں 7 نسبی محرمات، یعنی حسب و نسب کی وجہ سے حرام، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، یہ حرام ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح 7 ایسے ہیں محرمات جو دودھ پلانے کی وجہ سے، دودھ کی وجہ سے حرام ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، جیسے رضائی ماں، رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی پھوپھی، پھر رضائی خالہ، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، تو ایسے بھی نکاح حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح سسرالی محرمات جیسے ساس، پھر اسی طرح ربائب، مدخولہ بیویوں کی پہلے خاوند سے لڑکیاں یعنی سوتیلی بیٹی جو کہا جاتا ہے وہ، ان سے بھی نکاح نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بہو سے بھی نکاح نہیں کیونکہ وہ بیٹے کے پاس ہے۔ پھر اسی طرح 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ باپ کی منکوحہ سے بھی، باپ نے جس سے نکاح کر کے چھوڑ دیا وہ الگ ہے، اس سے بھی نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح حدیث کے اندر آیا جب تک بیوی ہے تو اسی طرح بیوی کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی بھتیجی، اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے، یعنی جب تک وہ ہے ساتھ میں۔ ہاں اگر اس کا انتقال ہو گیا یا ہم نے چھوڑ دیا تو اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی سسر نے اپنی بہو سے زنا کر لیا، بلاత్కాر کر لیا، یا پھر ایسے کوئی بھی رشتے ہو کہ آدمی موجود ہے لیکن اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی ساس سے زنا کر لیا، نعوذ باللہ کچھ لوگ ہیں، تو ایسا اگر غلط کام کر لیا تو کیا بیوی حرام ہو جائے گی؟ تو زنا کرنے سے، غلط کام کرنے سے حرام نہیں ہوتی، زنا کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے ارواء الغلیل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 287 میں، ان وطء الحرام لا یحرم، کہ حرام طریقے سے وطی کر لینا یعنی حرام طریقے سے خواہش پوری کرنا یہ دوسرے کو حرام نہیں کرتا۔ اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ کہیں کہیں دیکھ لیجئے کیس آ جاتا کہ سسر جی نے بہو کے ساتھ زنا کر لیا تو اب کیا ہوا، اس کو چھوڑ دے کیونکہ وہ بیٹے کے لیے ماں کی طرح ہو گئی، اس لیے بیٹے نے طلاق دے دیا، اور اس طرح پھر حلالہ کا نعوذ باللہ سسٹم جو زنا کا ہے۔ تو اگر کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو غلط کام کرنے کی وجہ سے رشتے ناتے نہیں ٹوٹتے، ہاں اس نے غلطی کی وہ توبہ استغفار کرے۔ اگر سسر جی نے بہو سے زنا کر لیا ہے تو بہو اس کے بیٹے کے پاس رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کے لیے ماں ہو جائے گی، جی نہ، اس نے غلط کیا وہ توبہ استغفار کرے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، اور بقیہ کل کا جو درس اپنا شروع ہوگا، 5واں پارہ جو شروع ہوگا، تو اس کے شروع کے اندر بھی ان عورتوں کا تذکرہ جس سے نکاح جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔